السلام علیکم۔ آج میں آپ کو فرعون اور اس کی خادمہ کا قصہ سناتی ہوں۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، ضرور سنیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ایمان تازہ ہوگا۔ چلیے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت اللہ مقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشتہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو تم نے یہ کس کا نام لیا؟ جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا رب اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوا لیا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اس وقت اسے برسرا دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اس وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ بہت گرم ہو گئی، جیسے ہی گرم ہو گئی حکم ہو گیا کہ اس ایک ایک بچے کو کر کے اندر ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا تیری کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہے اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئی، وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹی کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کی سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو ایک نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں ان کی جتنی محل سے آ رہی ہیں ان کی جنتی یہ خوشبوئیں مہکتی ہوئی ان کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری حدیث ہے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ایمان اس حد تک ہو کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو تک اس نے اس جلتی آگ میں چھوڑ دیا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے واسطے۔ تو ہمیں بھی